بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 881 ملاحظہ فرمائیں۔ فلم کی بالکل فکر مت کرو، تمہارا یہ راز ایک امانت ہے۔ انیس احمد نے ہمیں 2 میل سے زیادہ دور لے جا کے اتار دیا۔ وہاں ایک ٹیکسی والا اپنا ٹائر بدل رہا تھا۔ شاید وہ کسی کو چھوڑ کے آیا تھا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا۔ دگنے معاوضے پر وہ ہمارے ساتھ جہنم میں بھی جانے پر تیار تھا۔ ہم اسے وقار یوسف کے گھر لے آئے۔ حسب توقع وہاں سب لوگ جاگ رہے تھے اور باقاعدہ فکر مند ہو رہے تھے، مگر غالب کو دیکھ کے سب کچھ بھول گئے۔ رابعہ نے، گل نے اور نکی نے کورس میں چیخ ماری اور غالب سے چمٹ کے کورس ہی میں سوال کر ڈالا، نازو کہاں ہے؟ غالب نے مارگریٹ کی طرف دیکھا۔ نازو؟ تم نازو ہو نا؟ وہ دم بخود کھڑے تھے کہ میں اور محسن موقع پا کے پھر فرار ہو گئے۔ میں نے راستے میں محسن کو اپنی اسکیم سمجھا دی تھی۔ ٹیکسی کو محسن نے کراؤن سینما کے سامنے روک دیا۔ میں آتا ہوں ایک فون کر کے، میں نے کہا۔ ہم ادھر گلی میں انتظار کر رہے ہیں، مجھے ذرا وہ۔ محسن نے میرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھی ہوئی دیکھی۔ شو شو ٹھیک ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور گاڑی کو گلی میں لے گیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور ایسی ہر سنسان جگہ رات کے وقت پبلک ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ خود ڈرائیور ایک دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ میں رابعہ کی کوٹھی کے خالی پلاٹ پر گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ باکس کے اندر سے نیچے اترنے میں مجھے 2 منٹ ہی لگے ہوں گے۔ ماچس جلا کے میں نے دلاور کو دیکھا۔ وہ ایک کونے میں سمٹا پڑا تھا۔ میں نے اسے ہلایا جلایا مگر اس پر بے ہوشی طاری تھی۔ 24 گھنٹے میں کسی نے اس کی خبر نہیں لی تھی اور وہ کچھ کھائے پیے بغیر وہ نہایت کمزور حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اب واقعی رحم آتا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ اس کے سر چہرے کے بال اتنے بڑھ گئے تھے اور ایسے بکھرے ہوئے تھے کہ وہ دیوانہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دنس گئی تھی اور گالوں کی ہڈیاں اوپر آئی تھیں۔ اس کے جسم سے بدبو کے ببکے اٹھ رہے تھے۔ میں اسے کندھے پر ڈال کے اوپر پہنچا تو پریشان ٹیکسی ڈرائیور ہر سمت میں مجھے یا محسن کو تلاش کر چکا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ اسے کرایہ ادا کیے بغیر چکر دے کر غائب ہو گئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو جی؟ میں نے کہا۔ یار میں تو ادھر پیشاب کرنے گیا تھا، یہ وہاں پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے نفرت اور حقارت سے کہا، نشے باز ہے کوئی، چھوڑیں اسے ورنہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، یار یہ مر جائے گا، تم ہمیں ہاسپٹل کے گیٹ تک لے جاؤ، آگے ہم نمٹ لیں گے۔ جب محسن نمودار ہوا تو ہمارے درمیان پھر یہ ڈائلاگ دہرائے گئے۔ میں نے اسے بھی وہی کہانی سنائی جو ٹیکسی ڈرائیور کو سنائی تھی۔ اس نے فرانچ کا ایک لفظ بول کے کہا، کام ہو گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ اخبار والوں کو خبر مل گئی ہے۔ آدھے راستے میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے ہم نے دلاور کو ٹیکسی سے اتار لیا اور ٹیکسی کو 100 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ وہاں ایک اور ٹیکسی موجود تھی۔ ہم نے دلاور کو اس میں منتقل کیا تو ٹیکسی والا شک میں پڑ گیا۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا، یہ پولیس کیس ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور میو ہاسپٹل جانے پر راضی نہیں تھا۔ راضی تو میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے 100 کا نوٹ اس کو دکھایا۔ اب کیا خیال ہے؟ راضی کرنے کا طریقہ آتا ہے جی آپ کو؟ اس نے ڈٹھائی سے اپنی بدتیسی کی نمائش کی۔ ٹیکسی ابھی روانہ ہو کے 100 گز دور ہی گئی ہوگی کہ محسن نے اسے روک لیا اور میں نے اسے پیچھے سے ہاتھ مار کے ناک آؤٹ کر دیا۔ اس سے میں نے پچھلی سیٹ پر دلاور کے ساتھ ڈال دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ حسب توقع ابھی تک نہ شوکت رانا واپس پہنچا تھا اور نہ پولیس آئی تھی۔ قتل جیسی سنگین واردات کی اطلاع ملنے پر بھی ان کی فرض شناسی کی حص زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ یہ ان کے موڈ مدعی کی حیثیت دباؤ کی قوت پر منحصر ہے کہ وہ جائے واردات پر پہنچنے میں چند منٹ لگاتے ہیں، چند گھنٹے یا چند دن۔ وہ شوکت رانا کی بات سن کے اور اس کی مالی حیثیت کا یقین کر کے حرکت میں برکت دیکھیں گے تو آئیں گے، ورنہ ضابطے کے مطابق کارروائی ہو تو پھر دیر لازمی ہے۔ میں نے محسن کو دروازے پر کھڑا کیا اور خود چودھری دلاور کو کندھے پر ڈال کر اندر دوڑا۔ دلاور پہلے جتنا صحت مند تھا اب اس کا نصف بھی نہیں رہا تھا، چنانچہ یہ مشکل کام بھی آسان ہو گیا۔ اس وقت میں اور محسن ایک انتہائی خطرناک کھیل کا آغاز کر چکے تھے۔ اس میں ہماری کامیابی کا انحصار 100% تقدیر پر تھا۔ ہماری تدبیر اس کے بغیر ایک احمقانہ فعل اور خودکشی کے مترادف سمجھی جاتی۔ ہماری جرات مندی ذہانت بھی ہمیں تختہ دار تک پہنچانے کا سبب بن جاتی۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ ایک تقدیر ہمیں چند منٹ کی مہلت عطا کرتی ہے یا نہیں۔ پولیس ابھی تک تو نہیں آئی تھی، مگر وہ یا شوکت رانا عین اس وقت بھی آ سکتے تھے جب ہم نے ٹیکسی اس کوٹھی کے دروازے پر روکی تھی۔ آس پاس رہنے والے گواہی سے بچنے کے لیے روپوش تھے اور ان کے پاس معقول عذر تھا کہ آدھی رات کے وقت کون شریف آدمی جاگتا ہے اور کون اپنے پڑوس کے گھروں پر نظر رکھتا ہے۔
ہمیں کیا معلوم کہ ہماری خوابگاہ اور ہمارے گھر سے باہر کی دنیا میں کیا ہوا، کیوں ہوا؟ رہے چوکیدار تو ان کا کام گیٹ پر پہرا دینا ہے، سراغ رسانی نہیں۔ لیکن ہم پکڑے جاتے تو ہمارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ حالات واقعات کی کڑیاں خود بخود مل جاتی۔ میرے فرنچ وکیل ہونے کا راز فاش ہو جاتا۔ فرنچ وکیل آخر دلاور کو اٹھا کے کیوں لایا تھا، اور وہ بھی شوکت رانا کی کوٹھی تک؟ پھر اس کے ساتھ محسن تھا، ظاہر اس کا ساتھی سکندر بخت کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دونوں کا مشترکہ دشمن شوکت رانا تھا۔ اس کے گھر میں لوٹ مار، آتش زنی، قتل کی وارداتوں کا مقصد رانا کو پھنسانا تھا، مگر خود پھنس گئے۔ بڑے سیانے اور جی دار بنے پھرتے تھے۔ MRS کے کمانڈر ان چیف آخرکار پکڑے گئے۔ جب میں دلاور کو اندر چوکیدار کی لاش کے قریب فرش پر ڈال رہا تھا، تب بھی میرا دل خوف سے ڈوبا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے موت سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہی ہے، اور میں اس سائے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دست اجل میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا چاہتا ہے، اور میں اپنی گردن بچا رہا ہوں۔ یہ پاگل پن تھا، بے وقوفی کی انتہا تھی۔ میرے کانوں میں رابعہ کی چلانے کی آواز آ رہی تھی، سکندر، خدا کے لیے سوچو تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں میرا بھی خیال نہیں سکندر؟ اگر تم پکڑے گئے تو کوئی نہیں تمہیں بچائے گا۔ گل کے رونے کی آواز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تم نے مجھے بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ مشورہ کرتے؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، بوبی کا کیا ہوگا؟ ایک آواز مسلسل مجھے پکار رہی تھی، بھاگو بھاگو، جلدی کرو، پولیس آنے والی ہے، رانا پہنچ جائے گا، اخباری نمائندے آ جائیں گے، تم کیا بتاؤ گے، کیا کہو گے اپنی صفائی میں؟ تمہارا ڈرامہ فیل ہو جائے گا، تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ تم فرنچ وکیل نہیں سکندر بخت ہو۔ پھر تمہارے سچ پر بھی کون اعتبار کرے گا؟ جلدی نکلو، جلدی یہاں سے۔ میں پلٹ کے بھاگا تو میرے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، اور میرے ہاتھ پاؤں میرے قابو میں نہیں تھے۔ یہ زندگی سے پیار تھا جو مجھے موت سے فرار کی ہمت دے رہا تھا۔ شاید یہ میری زندگی کا سب سے خطرناک جوا تھا۔ جب میں نے پھانسی کا پھندا خود اپنی حماقت سے اپنے گلے میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ محسن کی حالت مجھ سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ ایک ایک سیکنڈ کا انتظار اس کے لیے ایک صدی کاٹنے کے برابر تھا۔ سامنے سے پیچھے سے پولیس کہیں بھی آ سکتی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تب بھی وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، اور پولیس اسے بھاگنے بھی نہ دیتی۔ اس کی نظریں مسلسل دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھ رہی تھیں، اور اس کی اضطرابی کیفیت اس کی حرکات و سکنات سے عیاں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے اختیار چلایا اور زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا، جلدی کرو۔ اس نے ڈرائیور کی جگہ بیٹھ کے ٹیکسی کو سٹارٹ کیا۔ میں صرف گھبراہٹ کے باعث ایک جگہ ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچا۔ وہ گٹر لائن کا ڈھکنا تھا جو میرا پیر پڑنے سے ہل گیا تھا۔ اس کا ایک کونا اندر چلا گیا تھا، جس سے میرا پاؤں کنارے میں الجھا تھا۔ میرا دل اس وقت ایسے دھڑک رہا تھا کہ میرے کان اس کی دھمک سن سکتے تھے۔ محسن نے ٹیکسی کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ میں آمتا کانپتا اندر جا گرا۔ محسن نے ایک دم ٹیکسی چلا دی۔ ابھی میرا ایک پاؤں باہر ہی تھا۔ دروازہ چٹکے سے پیچھے گیا اور پھر لوٹ کر آیا تو میری ٹانگ پر لگا۔ محسن نے دانت پیس کے کہا، اسے بند کر، الو کے پٹھے، گر جائے گا باہر۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، نہیں نہیں، تو گاڑی چلا، میں نہیں گروں گا، ہم نکل آئے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آخری چند سیکنڈ بھی کم خطرناک نہیں تھے۔ میں نے دروازہ کھینچ کے بند کیا اور پلٹ کے دیکھا۔ ابھی تک ویران سڑک پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ عین وقت پر پہنچ ہی جاتے تو ہمیں فرار نہ ہونے دیتے۔ جل تو، جلال تو نے ہر بلا سے سکندر کو بچایا، بس آج اور بچا لے میرے معبود۔ جب ٹیکسی نے موڑ کاٹا تو میں نے سر پیچھے ٹکا کے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے خدا نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ خود کو بہت چالاک، بہت ذہین، بہادر اور نڈر سمجھنے والے MRS کے چیف کیٹو تم کچھ بھی نہیں ہو، احمق اور گدے اور پاگل ہو، اپنی تقدیر سے کھیلتے ہو، یہ سوچے بغیر کہ تمہاری تقدیر زندگی پر کسی اور کا بھی حق ہے۔ دلدل میں آنکھ بند کر کے کود جاتے ہو اور پھر خدا سے زندگی کی دعا مانگتے ہو۔ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، عمل سے اور فکر سے تم کب تک ناشکرے پن کا اظہار کرو گے، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ٹیکسی رکی ہوئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو محسن اسٹیئرنگ پر سر رکھے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو گیا محسن؟ اس نے سر اٹھایا۔ ہاں، مگر ذرا سوچ یار، کتنی بڑی نادانی تھی یہ۔ ہم نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ بڑے خود غرض ہیں ہم، کسی اور کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ ہم خود غرض نہیں بلکہ پاگل ہیں، پاگل۔ ٹھیک کہتا ہے تو، رابعہ اور گل بھی یہی کہیں گی، سب یہی کہیں گے کہ جب انہیں معلوم ہوگا۔ مگر خیر، اصل چیز کامیابی ہے جو سب سے بڑی صنعت ہے۔ اب ہم بہادر اور وہ ذہین اور باصلاحیت ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔
آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ محسن نے پلٹ کے دیکھا، یہ ابھی تک کنٹا غفیل ہے، چل اسے بھی کہیں چھوڑ دیں، ہمیں لوٹ کر بھی آنا ہے ڈرامے کا ڈراپ سین دیکھنے کے لیے۔ محسن نے پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ اب ہم بہت پرسکون اور پورے اعتماد تھے، دوسرے لوگ بھی وقت پر پہنچ جائیں تو بات ہے۔ کس کس کو مدعو کیا تھا تو نے؟ میں نے غازی کو فون کیا تھا، ایس ایس پی جاوید صدیقی کو اور منظر کو۔ اب دیکھو کون کون آتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور ابھی تک ہوش میں نہیں تھا، ہم نے اسے پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹایا اور ٹیکسی کو ایک مسجد کے دروازے کے عین سامنے کھڑا کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ نماز فجر سے پہلے ہی وہ ہوش میں آ جائے گا، اور نہ آیا تو نماز پڑھنے کے لیے منہ اندھیرے آنے والے خدا کے نیک بندوں میں سے کوئی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ چلنے سے پہلے میں نے اس کی جیب میں 500 روپے بھی ٹھونس دیے، یا اس بات کا امکان نہیں تھا کہ کوئی موقع پا کے اس کی جیب پر ہاتھ صاف کر دے گا۔ ایک بار پھر ہم انیس احمد کے دروازے پر پہنچے تو وہاں خاصی گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ ایک گاڑی پولیس کی تھی اور ایک شوکت رانا کی۔ پولیس کی گاڑی میں صرف ایک ڈرائیور مخالف سمت میں منہ کیے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر تیسری گاڑی ہمارے پاس سے گزری، یہ منظر کی کار تھی۔ ہم فوراً انیس کے بنگلے میں داخل ہو گئے۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے نیند کے آثار ہی غائب ہو گئے۔ پھر آ گئے تم لوگ، وہ منہ بسور کے بولا۔ میں نے کہا اب گھر دیکھ لیا ہے تمہارا، تم سے مل لیے تو آنا جانا لگا رہے گا، ہم تمہاری عاقبت سدھارنے کا سوچ رہے ہیں۔ محسن نے کہا ایک تمہارا سسر، 2 سالے اور ایک بیوی، ہم اب ان کے ساتھ ہیں، ہم تمہیں کتے کی دم سے زیادہ سیدھا کر دیں گے، دیکھو مجھے جانے دو جہنم میں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اب تو یہ دنیا بھی میرے لیے جہنم ہو گئی ہے، تم ایسا کرو کہ وہ فلم نمائش کے لیے پیش کر دو جو ہم پہ گزرنی ہے، ایک بار گزر جائے۔ میں نے کہا تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم پر بھروسہ رکھو، فلم کی حد تک تمہارا راز ہمارا راز، ابھی تو ہم بس ذرا ہاتھ منہ دھو کے اپنا حلیہ ٹھیک کرنے آئی ہیں، اور یہ یاد دلانے کہ تم نے ہمیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ مجھے اپنا سبق یاد ہے، وہ بولا۔ ہم 5 منٹ بعد حلیہ درست کر کے باہر آ گئے تو وہاں 2 گاڑیاں اور نظر آئیں۔ پولیس کی دوسری جیپ کے اوپر گھومنے والی لائٹ اور سائرن یہ ظاہر کرتے تھے کہ ایس ایس پی جاوید صدیقی بھی پہنچ گیا ہے۔ دوسری گاڑی رابعہ کی تھی، غالباً منظر نے اسے مطالعہ کیا ہوگا۔ غازی کی پھٹیچر موٹر سائیکل وہیں دیوار کے ساتھ پڑی تھی۔ میں اور محسن بڑی بے نیازی اور احساس اجنبیت کے ساتھ رابعہ اور منظر سے ملے۔ ترجمانی کے فرائض محسن کو ادا کرنے تھے، مگر وہاں مولوی خادم حسین بھی موجود تھا، وہ رابعہ کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے اسے فرانچ میں پوچھا کیا بیوی نے لات مار کے کمرے سے باہر خارج کر دیا؟ اس نے کہا خوابگاہ کی بات تو گئی، میری مراد تھی اس تڑبے سے جس کو تم اپنا بیڈ روم کہتے ہو۔ اگر اس نے حقوق زوجیت کی ادائیگی سے انکار کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں یہاں سب کے سامنے یہ باتیں مناسب نہیں ہیں جی، ایسی کی تیسی سب کی، تم تو بڑے چاؤ سے گئے تھے، پھر لوٹ کیوں آئے ہو؟ محسن بولا میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دے کے شرافت سے پوچھا ہوگا باجی میں اندر آ جاؤں، اور اندر سے اس نے کہا ہوگا کہ دفع ہو جاؤ، پھر کبھی آنا، اس وقت اندر تمہارے جیجا جی ہے، تمہیں خیال رکھنا چاہیے، جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے چلے آتے ہو۔ خادم حسین سخت پریشان ہوا اور میں نے بھی بڑی مشکل سے ہنسی کو ضبط کیا۔ آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں جی فرنچ کا، مجھے گالی دی ہے آپ نے، گھر والی کو بہن بنا کے، اور اسے بھی گالی دی ہے۔ ایس ایس پی جاوید صدیقی نے میری طرف دیکھا، یہ گورا وکیل بھی آ گیا آدھی رات کو، اسے ہم سے زیادہ تکلیف ہے۔ محسن نے کہا مجھے تو آپ کو یہاں دیکھ کے تعجب ہو رہا ہے، واقعی نوکری بڑی بری چیز ہے، غلامی ہے پبلک کی، ورنہ آپ جیسے افسر تو بادشاہ لوگ ہیں، خود کہاں تکلیف کرتے ہیں، نوکری خطرے میں پڑی تو آدھی رات کو بھی اٹھ کے آنا پڑا۔ یہ محض خوش فہمی ہے تمہاری، ایسی کچی نوکری نہیں ہوتی کسی پولیس افسر کی، صدیقی نے برہمی سے کہا۔ منظر نے فوراً مداخلت کی، ابے کیا آتے ہی بک بک شروع کر دی، کس کے منہ لگ رہا ہے؟ صدیقی نے مزید برا منہ بنایا، کیا مقصد ہے آخر اس فضول بات کا؟ اب غازی سامنے آ گیا، یہ سب فضول لوگ ہیں جی، سب کو ڈک دیں، ہتھکڑی لگوا دیں، بڑے اختیارات ہیں آپ کے، کیا ہوگا اگر ایک خبر آ بھی گئی؟ نوکری تو پکی ہے، ان سب کا دماغ درست کر دیں، آپ لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ صدیقی نے افسوس سے کہا، کیا میں نے ایک ٹیلی فون کال پر یہاں کی کوئی غلطی کی ہے؟ آپ لوگوں کو کبھی تعریف بھی کرنی چاہیے، اتنا تعصب اور کینہ ہے آپ کے دل میں کہ سب پولیس والے آپ کے نزدیک گولی مار دینے کے قابل ہیں، ان میں سرے سے کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ رابعہ نے کہا، صدیقی صاحب جانے دے، یہ لوگ منہ پھٹ ہیں، مذاق میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ غازی نے بھی کہا،
یار آپ برا مت مانیں، وقت آنے پر اندازہ ہوگا آپ کو کہ ہم کتنے فراخ دل لوگ ہیں۔ اب دوسرے کمرے سے شوکت رانا کے تاڑنے کی آواز آئی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں کہ میرے خلاف کتنی بڑی سازش کی گئی ہے؟ پولیس کو رپورٹ میں نے کی تھی، ڈکیتی میرے گھر میں ہوئی، گاڑی میری تباہ ہوئی، قتل میرے چوکیدار کا ہوا اور گرفتار بھی مجھے کیا جا رہا ہے۔ آخر کس جرم میں؟ زیادہ ڈرامہ مت کرو۔ یہ چودھری دلاور یہاں کیسے آیا؟ کسی نے دھاڑ کر کہا۔ اس بات کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، جب میں گیا تھا تو یہ یہاں نہیں تھا، رانا نے چیخ کر کہا۔ کسی نے اس کے تھپڑ مارا۔ زیادہ بھونکنے کی ضرورت نہیں کتے، جب تفتیش ہوگی تو سب پتہ چل جائے گا۔ یہ تیرا پارٹنر تھا یا نہیں؟ تو جانتا اسے یا نہیں؟ بول، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مفرور مجرم ہے؟ اس کی بیوی نے تیرے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، چوری، ڈکیتی، آتش زنی، چوکیدار کے قتل کے معاملے سے نہ ایس ایس پی جاوید صدیقی کا تعلق تھا اور نہ رابعہ یا منظر کا۔ وہ سب شوکت رانا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ مقامی تھانے والے اپنی تفتیش مکمل کر لیں تو چودھری دلاور کو سامنے لایا جائے۔ میں اور محسن بھی تمام معاملات سے لا تعلق معصوم صورت بنائے بیٹھے رہے۔ رابعہ کا موڈ بتاتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی خفا ہے، مگر یہاں وہ کبھی کبھی مجھے خون خوار نظروں سے گورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور محسن جانتے تھے کہ واپس گھر جا کے کیا ہوگا، رابعہ اور گل ہمیں کتنی باتیں سنائیں گی۔ صدیقی نے رابعہ کو مخاطب کیا۔ اس ڈرامے نے میری تو عقل ضبط کر دی ہے خاتون۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کیس ساتھ میں لے کر میں نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا، میں صرف بے وقوف بنا یہاں آ کے۔ منظر بولا، چلو دیر سے صحیح، اپنے بارے میں صحیح بات تو پتہ چل گئی۔ کچھ لوگ جو تمام عمر خود کو عقل مند سمجھتے رہتے ہیں۔ منظر صاحب، آپ کو بھی گمنام کال موصول ہوئی ہوگی، اور جناب صافی صاحب آپ کو بھی۔ غازی نے کہا، ہم تو عادی ہیں جی، سارے شہر کی فکر رہتی ہے، جیسے باپ کہیں بھی ہو اسے اپنے بچوں کی رہتی ہے، کچھ کہیں بھی ہو ہمیں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ صدیقی بولا، آج ہی آپ صافی اور وکلاء برادری نے دعویٰ کیا تھا کہ دلاور کو گرفتار کرایا جائے گا، مگر عین وقت پر تماشا ملتوی ہو گیا۔ کہا یہ گیا کہ صحیح اطلاع نہیں ملی، مصدقہ خبر نہیں آئی۔ میں کیا کرتا اگر یقین نہ کرتا؟ دلاور کی بیوی نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اس نے اپنے شوہر سے کہاں ملاقات کی تھی اور وہ کیا دیکھ کے گئی تھی۔ وہ بہت چالاک عورت ہے، اس نے ان کو صاف بچا لیا جو اسے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے اس کا بیان لیا اور بڑی چیرا کی، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے فون کر کے ریگل پر بلایا تھا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، دلاور سے ملا کے واپس وہیں چھوڑ گئے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں، یہ بات ماننے والی ہے؟ ایک عورت کیسے چلی گئی اپنے دشمنوں کے ساتھ؟ کیسے یقین کر لیا اس نے کہ فون کرنے والے مذاق نہیں کر رہے ہیں اور ریگل چوک پر ضرور ملیں گے؟ پھر اس نے ان کو کیسے پہچانا؟ اور اگر اسے لے جاتے کہیں اور؟ صدیقی صاحب، پولیس تو سچ اگلوا لیتی ہے، ہاں میں بھی اگلوا لیتا، مگر اس ڈرامے میں وہ عورت بھی شریک ہے، آپ سب کے ساتھ۔ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا اگر میں اس پر انگلی بھی اٹھا دیتا۔ وہ تو مظلوم بنی ہوئی تھی، ہمیں ملزم ٹھہرانے کے بعد، ہم پر نااہلی کا الزام لگانے کے بعد میں مجبور تھا اس کے جھوٹ کو ماننے پر۔ غازی بولا، آپ اتنے یقین کے ساتھ اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ صدیقی نے چٹک کے کہا، اور کیا ثبوت چاہیے اس کے جھوٹ کا؟ دلاور تو یہاں ملا ہے، کہاں ہے وہ تہہ خانہ جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا؟ اچانک آدھی رات کو فون آ گیا کہ دلاور فلاں جگہ ہے، اٹھا لو۔ ایک ہی شخص نے سب کو فون کر کے بلا لیا، وکیلوں کو بھی، پولیس کو بھی اور صحافیوں کو بھی۔ کون ہے وہ شخص آخر؟ ظاہر ہے وہ جو سب جانتا ہے اور سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کرتا ہے، صحیح وقت پر، پوری تیاری کے بعد، خود کو بچاتے ہوئے۔ آپ پکڑ کیوں نہیں لیتے اس شخص کو؟ منظر بولا، آپ سب سے معذرت کے ساتھ، وہ آپ ہی میں سے کوئی ہے۔ اس بات پر میرا یقین ایسا ہی ہے جیسا اپنے ایس ایس پی ہونے پر، مگر جب تک میں پولیس کے مروجہ طریقے سے تفتیش نہ کروں مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ میرا ایک انسپیکٹر صبح تک مجھے اس کا نام پتہ بتا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے میری طرف سے تفتیش کی اجازت ملے، اور یہ ناممکن ہے۔ اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے اسے اختلاف بھی نہیں کیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ٹھیک تھا، اس بات کو ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ خادم، محسن، رابعہ اور میں اور منظر سب جانتے تھے کہ سچ یہ ہے۔ آدھی رات کے وقت یہ میلہ لگانے کا مطلب بھی جانتا ہوں میں۔ مدعی، اخبار والے یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں میں رشوت لے کر چودھری دلاور کو آزاد نہ کر دوں اور اسے با حفاظت ملک سے باہر نہ بھجوا دوں۔
آپ سب محض چشمدید گواہ بننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ گرفتار تو میں اکیلا بھی کر سکتا تھا دلاور کو، لیکن آپ سب کو یا مجھے فون کر کے بلانے والے کے دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ پولیس کا کیا ہے، صبح صاف مکر جائے۔ دلاور ابھی کہاں گرفتار ہوا ہے، اس کا پیسہ، اس کی فیملی کا اثر و رسوخ کام کر جائے اور دلاور نظر آئے انگلینڈ میں۔ یہ سب آف دی ریکارڈ ہے جنٹل مین، اسے آپ میری پریس کانفرنس نہ سمجھیں۔ میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں۔ چلیں پھر یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کس پر شک ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ سازش شوکت رانا کے خلاف ہوئی ہے، اسے پھنسایا گیا ہے، لیکن اس کی بیوی نے جو شوکت رانا پر جو الزامات عائد کیے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ غالباً اس نے ہی بدلہ لیا ہے شوکت رانا سے، اور وہ بھی سازش میں شریک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد کرنے والے وہی ہوں جو اس کو دلاور سے ملوانے کے لیے لے گئے تھے۔ وہ دلاور کے دوست تو نہیں ہو سکتے، پھر دلاور کی بیوی نے ان پر کیسے اعتبار کر لیا؟ کیوں ان کے ساتھ چلی گئی؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، مگر ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی وقت انسپیکٹر نے اندر آ کے سیلیوٹ کیا۔ ہمارا کام ختم ہو گیا سر، ہم کو اجازت ہے ملزم شوکت رانا کو ساتھ لے جانے کی۔ ایس ایس پی نے اقرار میں سر ہلایا۔ انسپیکٹر، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے۔ حوالات کے اندر ملزم کی پوری حفاظت کا بندوبست تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اسے تمہاری تحویل میں کوئی نقصان پہنچا تو تمہاری خیر نہیں۔ آپ فکر مت کریں سر، پرندہ پر نہیں مار سکتا، پرندے کو چھوڑو، تمہارا اپنا کوئی بندہ نہ بک جائے۔ خریدار بڑے ہیں اور قیمت بھی بہت بڑی لگائیں گے، یہ نہ ہو کہ کوئی اسے خنجر بلیڈ پہنچا دے یا کسی حوالاتی سے اس کا گلا کٹوا دے، اسے کھانے میں زہر دے دیا جائے۔ یہ حوالات میں خودکشی کا کیس نہیں بنے گا، زہر دفعہ 302 تمہارے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے نا میری بات؟ یس سر، انسپیکٹر بولا۔ ایمبولینس کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ آ گئی ہے سر۔ پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صدیقی نے گرج کے کہا۔ میں جک مار رہا ہوں یہاں آخر کس لیے؟ چودھری دلاور کو فوراً ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے۔ وہ سر جی اضافی نفری آنے والی ہے، ایمبولینس کے ساتھ جائے گی، انسپیکٹر نے کہا۔ صدیقی نے سر ہلا کے اسے جانے کی اجازت دی۔ تھانے والے چوکیدار کی لاش اٹھا کے لے گئے اور اپنے ساتھ چیختے چلاتے شوکت رانا کو بھی۔ انہوں نے شوکت رانا کو بھی مارا تھا اور اسے کہیں فون کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ ویسے بھی وہاں کوئی فون کام نہیں کر رہا تھا۔ تھانے کے کچھ لوگ اس کی گاڑی کا معائنہ کرتے رہے جس میں بم کے دھماکے سے شوکت رانا کے 2 باڈی گارڈ ہلاک ہوئے تھے۔ صدیقی نے کہا، اس وقت آپ لوگ چودھری دلاور کو صرف دیکھ سکتے ہیں، اس کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں، مگر اسے بات نہیں کر سکتے۔ کیا وہ بے ہوش ہے؟ قاضی بولا۔ یس، اس پر بہت تشدد ہوا ہے، ہم اسے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ہاسپٹل رکھیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ مرے گا نہیں، نہ مارا جائے گا۔ 24 گھنٹے میں ہم اس کا جوڈیشل ریمانڈ لینے کے پابند ہیں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ تفتیش اور چالان مکمل ہونے تک دلاور کی سلامتی کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میری تحویل میں ہے، اور بہت جلد میں پریس کانفرنس میں آپ کو سب بتا دوں گا جو کچھ میں معلوم کر سکا، اور میرا خیال ہے کہ وہ خود یا اس کے وکیل بھی بہت کچھ بتائیں گے آپ کو جیسے ہی وہ اس قابل ہوا۔ فی الحال آپ کے لیے میرے پاس اس خبر کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ڈاکٹر شیلی کے مفرور قاتل چودھری دلاور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈرامائی انداز لکھ سکتے ہیں اخبار والے، اسے اگر چاہیں تو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد کی کارروائی بہت مختصر رہی۔ غازی کے ساتھ آنے والے فوٹوگرافر نے چودھری دلاور کی تصاویر بنائیں۔ وہ آئے ہی اس شرط پر تھے کہ اب یہ خبر ان کی خاص سٹوری ہوگی، یعنی وہ خبر جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگی۔ غازی اس کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ آخری کاپی روک آیا تھا اور اب اسے واپس جانے کی جلدی تھی۔ جب ایس ایس پی کے حکم پر چودھری دلاور کو ہتھکڑی لگائی گئی تو میرے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب میری آنکھیں نہ جانے کب سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے تعبیر آج میسر آئی تھی۔ یہی کیفیت رابعہ، منظر اور محسن کے دلی جذبات کی تھی۔ ان کے چہرے ایک بہت بڑی کامیابی کی خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔